اور جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ایک کو ہار تسلیم کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اور ہندو بھی ہارتا ہے مگر تسلیم نہیں کرتا. یہی سبب ہے کہ آج پاکستان بن جانے کے باوجود پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں کٹوتی یا گھٹوتی نہیں ہو رہی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ قیام پاکستان اللہ اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی یکسوئی یکجان ہونے کا نام ہے, یکتائی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ افتراق جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر کی برکات سے اگر محظوظ اور لطف اندوز ہونا ہے, اس سے یعنی فیض حاصل کرنا ہے, تو آپس کا افتراق ختم کریں, وحدت پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور پاکستان جب بنا تھا تو یو پی کا مسلمان یو پی کا نہیں تھا, بلوچی نہیں تھا, پٹھان نہیں تھا, پنجابی نہیں تھا, بنگالی نہیں تھا. وہ سب کس کلمے پہ اکٹھے ہوئے؟ وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں حسنہ بھی شامل ہے اور اللہ کا کلام بھی شامل ہے. اس کی یکجائی جو کرے گا وہی پاکستان میں کامیاب حکمران بھی ہوگا, اور وہی اس نیا کو اس مقصود پر لے جائے گا جو قائد اعظم علیہ الرحمہ اور بانیان پاکستان کی تھی. یہ نیا فقط یہیں تک بارڈر تک محدود رہنے کا نام نہیں ہے, فکر کسی سرحد کی پابند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا قیام جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ آدھے ہم درمیان میں رہ گئے, آدھے ہم بنگال میں چلے گئے, آدھے ہم ادھر آ گئے. اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ تمام مظلوموں کی فریاد رسی بھی مسلمانوں کا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم علیہ الرحمہ, علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور آل انڈیا مسلم لیگ علیہ نے یہ کام راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے وقت ایک مائنورٹیز پیکٹ کے ذریعے کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ دلت جو ہیں, انٹچیبل جو ہیں, یہ تقریباً ہندوؤں کی آبادی کا 80% ہیں. اور اگر یہ 80% جو ہیں انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ لیا تھا, اور بعد میں کانگریس کو اتنا دکھ تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو ہم تو مائنورٹی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا, ان کے لیڈر نے, ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے, کہ اگر ہم زیادہ تنگ کیا گیا تو میں کروڑوں یعنی اچھوت اقوام کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں گا. دھمکی دی. ہاں جی, ایک یہ بڑی بات. مگر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا, ہمارے ساتھ بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے. مگر پھر یہ دلت اور تامل جو تھے, انہوں نے مدراس میں 1945 میں ایک ایکٹ کیا قائد اعظم کے ساتھ, آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ, کہ ہم سب دوبارہ متحد ہو کر انگریز اور براہمن کی مکاری سے نجات حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے یہ ابھی ادھورا ہے, یہ بھی پاکستان کو پورا کرنا ہے. خیر یہ اپنی جگہ جو مکاریوں کے خلاف اقدامات ہیں, کیا نہرو اور لیاقت پیکٹ بھی اس کی کنٹینیوٹی میں آتا ہے؟ وہ نہرو گاندھی جو پیکٹ تھا نا, گاندھی نہرو پیکٹ, نہیں پٹیل, لیاقت علی خان کا تھا, اور ایک اور تھا, نہرو نہیں تھے, اس میں کوئی اور تھے, پٹیل تھے شاید. ٹھیک ہے. تو یہ معاہدہ جو تھا یہ طے کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم بھی پاکستان سے نہیں ہٹ رہے, باقی بھی نہیں ہٹتے, تو ہم لیاقت علی خان جو ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے علاوہ سب کچھ منوا لیتے ہیں. اچھا. تو یہ جب انہوں نے نیگوشیشن شروع کی اور کسی نتیجے پر جب پہنچے, تو پھر جب کانگریس کے پاس پہنچا معاملہ, تو کانگریس نے کہا جی آپ نے کس حیثیت سے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو جب قائد اعظم علیہ الرحمہ کے علم میں آیا کہ یہ ان آفیشیل جو نیگوشیشن جاری تھیں, جو کانگریس یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے علم میں نہیں تھیں, تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہندو سے مکر کر کر, جھوٹ بول کر آپ نہیں جیت سکتے, ان سے فقط سچائی کے ساتھ جیت سکتے ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں. کیا یہاں پر ہم نے یعنی گارنٹیز نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ انہوں نے گارنٹیز ہمیں نہیں دی, آئینی بھی, دستوری بھی, اور سماجی بھی, معاشی بھی, معاشرتی بھی, اور ہماری تہذیبی بھی. جب گارنٹی نہیں دی تو یہ سب سارے جو مسلمان تھے قائدین, یہ خاص سر سید احمد خان ہوں, علامہ اقبال ہوں, قائد اعظم ہوں, یہ سب کو ایگزسٹنس کے ساتھ چلیں کہ وی آر ہندی انڈینس, وی آر ناٹ ہندوز. وہ تو اسی کے اندر ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے تھے نا جی. انہوں نے ہمیں زچ کر دیا, اور جب زچ کیا تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو برکات ہیں, کہ 1945 کی ایک آل انڈیا ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, جس میں سرگودا کے نائب صدر جو تھے وہ عبداللہ شاہ قریشی صاحب تھے. وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. وہاں پہ قائد اعظم علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ ڈو یو تھنک یو ول گیٹ پاکستان؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ پاکستان از دا ول آف گاڈ اینڈ دا ول آف گاڈ مسٹ بی فلفلڈ. کیا بات ہے.
یہ وہ ول ہے. یقین تھا، یقین پھر یہ دیکھیے کہ جب قائد اعظم علیہ الرحمہ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بعد لندن میں ٹھہرنے کا قیام کا فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے. تو اس فیصلے کو واپس کس نے تبدیل کیا اس میں؟ یعنی بہت سے ہمارے قائدین کا حصہ بھی ہے. حضرت علامہ کا خاص طور پر وہ تواتر کے ساتھ خط لکھتے رہے کہ یو کم بیک، یو کم بیک، یو آر دا اونلی پرسن ٹو گائیڈ دا انڈین مسلمس.